آج عید پینتیکوست ہے، پاک روح کی عید، اور پاک روح ایسا محبت سے بھرا روح ہے اور اس کے اندر غصہ بھی موجود ہے۔ میں ایک جگہ پر منادی کر رہا تھا اور منادی میں لہو کی باتیں تھیں، نجات کی، کفارے کی، صلیب کی، قبر کے کھلنے کی، موت کی شکست کی، قبر، کفن اور پاتال کی شکست کی اور یسوع کی فتح کی باتیں تھیں۔ تو جس جگہ پر میں منادی کر رہا تھا اس جگہ کے بالکل سامنے ایک جادوگر کا گھر تھا۔ جب منادی ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، تو وہ آیا اور مجھے میرے بازو سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گیا اور مجھے کہتا ہے، اپنا چہرہ یوں بگاڑتے ہوئے یوں کر کے کہتا ہے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یہ جادوگر نے کہا، پھر مقابلہ ہو جائے۔ اب میری زبان رک گئی، لیکن پاک روح اندر سے بولا، آج نہیں، پھر آؤں گا، لیکن تو نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا اس وقت کہ پاک روح نے کیا کہا، میرے کان بند تھے، میری سوچ، خیال سب بند کر دیے گئے تھے۔ تو جب پاک روح نے یوں کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا جواب دیا اس وقت۔ اگلی جمعرات اسی جگہ پر پھر عبادت کرنا تھی، تو میں وہاں پہ گیا عبادت کرنے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ جو بزرگ تھے پچھلی دفعہ آئے، وہ آج آئیں گے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اگلے دن ہی مر گئے تھے۔ پھر وہ بات جو پاک روح نے کی تھی کہ میں پھر آؤں گا لیکن تو نہیں ہوگا، مجھے میرے کانوں میں دوبارہ ایسے تھا جیسے ہوا میں محفوظ تھی اور میرے کانوں میں آئی، اور میں نے وہ آواز، اپنی آواز 7 دن کے بعد سنی کہ یہ کہا تھا پاک روح نے، میں پھر آؤں گا لیکن تو نہیں ہوگا۔ پاک روح غیرت کا روح ہے، پاک روح محبت کا روح ہے، پاک روح قدرت کا روح ہے، پاک روح اختیار کا روح ہے، پاک روح جلال کا روح ہے، پاک روح زندگی کا روح ہے۔ اگر پاک روح ہمارے پاس ہو، پاک روح ہمارے ساتھ ہو، پاک روح ہمارے اندر ہو، تو پھر ہم پاک روح کو عزت دیں گے۔ کیوں نہ ہم ایسے پاک روح کے لیے تالیاں بجائیں۔ میرے ساتھ دیکھیے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ پراکرم شفقات صاحب آئیں اور پڑھنے میں مدد کریں۔ پہلی آیت سے 4 آیت تک غور کیجیے۔ 2 باب پہلی آیت سے 4 آیت تک غور کیجیے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، عید پینتیکوست کے معنی ہے، پینتیکوست کے معنی ہے 50واں دن۔ عید پینتیکوست کا جب دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی، کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور سے آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ جیسے زور کی آندھی کا سناٹا۔ آگے، اور اس کے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ یہ سناٹا ہے، اس کی گونج ہے، سناٹے کی گونج۔ اور سناٹا کتنا زور کا ہے! سناٹا خاموشی کو کہتے ہیں۔ یہ خاموشی کی گونج پاک روح کی ہے، اور سارا گھر گونج گیا۔ آگے، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری،
اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور غیر زبانیں بولنے لگے. کیوں روح القدس سے بھرے ہیں؟ کہ وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہیں. 50واں دن تھا. یسوع نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو. وہ ٹھہرے ہوئے تھے. خدا کا حکم انہوں نے مانا ہوا تھا. ایک جگہ پر ایک دل ایک روح ہو کر عبادت کیا کرتے تھے اور مقدسہ مریم بھی اس جماعت کا حصہ تھی. زور کا سناٹا اور پاک روح نازل ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے. اور کیا ہوا؟ قوت سے بھر گئے. آگے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. بس جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اچھا، یہ جب طاقت پا گئے ہیں اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں. زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، بائبل کے اندر دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کے پیچھے دیکھیے، ایک صفحہ پیچھے آئیے. یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 19 آیت سے دیکھیے. غور کیجیے. یہ جو طاقت پا گئے ہیں پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ غور کیجیے. جی پڑھیے. پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے، شام کے وقت جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے. یہ ڈرے ہوئے تھے. طاقت پانے سے پہلے یہ خوف میں تھے. یہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے تھے. جب یسوع کو مصلوب کیا گیا، جب یسوع نے جان دے دی، جب یسوع قبر میں اتر گیا، تو یہ شاگرد مارے ڈر کے سہمے ہوئے تھے اور دروازے بند کیے ہوئے تھے. یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یسوع کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے؟ بتائیں. نہیں، ساری معجزے دیکھے. میں اس لیے کراس کوسچن کرتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ سو تو نہیں رہے. انہوں نے سارے معجزے دیکھے ہیں. انہوں نے ٹنڈے کا ہاتھ بڑھتا دیکھا، انہوں نے اندھوں کو آنکھیں پاتے دیکھا، انہوں نے لنگڑوں کو بھاگتے دیکھا، انہوں نے گونگوں کو بولتے دیکھا، انہوں نے بہروں کو سنتے دیکھا، انہوں نے بدروحوں سے آزاد ہونے والے لوگوں کو بے شمار دیکھا، انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، انہوں نے شاعر کی بیٹی کو زندہ ہوتے دیکھا، انہوں نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ ہوتے دیکھا، انہوں نے لازر کو زندہ ہوتے دیکھا. لیکن ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں. اتنے معجزے میں نے اور آپ نے اگر ساتھ رہ کے دیکھے ہوتے تو اگر سوال پوچھا جائے کہ آپ ڈر جائیں گے تو جو جذباتی لوگ ہیں وہ کہیں گے جی نہیں، ہرگز نہیں ڈریں گے. لیکن جو بائبل کو سمجھتے ہیں وہ کہیں گے وہ شاگرد تھے اور اگر ہم بھی شاگرد ہیں تو ہم بھی ڈر جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ پاک روح جو قوت کا لباس ہے وہ نازل نہیں تھا ہوا. اور آپ لوگ جو قوت کے لباس کے بغیر ہیں وہ ڈر جائیں گے. لیکن جن پر پاک روح نازل ہوگا، جو پاک روح کے سائے میں، جو پاک روح کے اندر پاک روح کو اپنے اوپر، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے موقع دیں گے، جو پاک روح کے تابع ہوں گے، جو پاک روح کو عزت دیں گے، جو پاک روح کو پہلا درجہ دیں گے، ان پر خوف حملہ نہ کر پائے گا. دہشت وہاں ٹھہر نہیں پائے گی. پہلے یہ ڈرے ہوئے ہیں. سارے معجزے دیکھے، سب کچھ دیکھا، ہر کام ہوتا دیکھا، گلے سڑے بدن کو تازہ ہوتے دیکھا،
लाजर को बाहर आते देखा, लेकिन खौफ ज़दा रहे। वजह ये थी कि पाकरू अभी नाज़िल नहीं था हुआ, पाकरू अभी तक उन पर नहीं था उतरा। कितना जरूरी है पाकरू की तालीम को समझना, कितना जरूरी है, अज हद बेहद जरूरी है कि हम पाकरू की तालीम को समझें। इस तालीम के बारे में हमें इल्म हो कि अगर ये कुव्वत का लिबास है, अगर इसको पाने से हम जोरावर होते हैं, अगर इसको पाने से हम ताकत पाते हैं, तो फिर ये कितना जरूरी है हासिल करना। जब इन्होंने ताकत पा ली, जब ये पाकरू से भर गए, पहले तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि जो सिपाही हैं, जो रोमी गवर्नमेंट है, वो हमें भी ना मार दे। लेकिन अब जब ताकत पा ली तो पतरस, यूहन्ना, इन्होंने मुनादी करना शुरू की। और मुनादी इन्होंने इतनी जानदार की, इतने जोरावर तरीके से की, इतने दबदबे से, इतनी जलालत से यीशु का प्रचार किया कि लिखा है, मेरे साथ एक आयत देखिए, अमाल की किताब दोबारा निकालिए, उसका देखिए दूसरा बाब और उसकी 41 आयत पढ़िए। ये मुनादी करने लगे हैं उसकी जिसकी मौत की वजह से ये डरे हुए थे, ये सहमे हुए थे, ये कमरे में बंद थे, लेकिन पाकरू के मिलने के बाद इन्होंने बड़ी मुनादी की। पतरस ने इंतहा कर दी, इस बात को घर में जाके जरूर पढ़िएगा। जो मैंने हिस्सा छोड़ा है ये आपका होमवर्क है, घर जाके पढ़िएगा, वहां पे आपको मिलेगा कि पतरस ने क्या मुनादी की और उस मुनादी का हासिल क्या हुआ। ये पढ़िए जी, पढ़िए क्या लिखा है। बस जिन लोगों ने उसको कबूल, उस कलाम कबूल किया, बस जिन लोगों ने उस कलाम को कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, के करीब उनमें मिल गए। ये मुनादी की ताकत है। ये यीशु के बारे में उन्होंने बताया कि जिसको तुमने कत्ल करवाया उसके नाम से हम ये ताकत पा चुके हैं, हम उसकी गवाही देते हैं। जिस वजह से वो डरे बैठे थे वो वजह ये थी कि यीशु को मार दिया, कहीं हमें भी ना मार दे। लेकिन जब पाकरू मिल गया तो खौफ उतर गया, मौत का बंद, उसका खौफ, उसकी दहशत, उसकी दबदबाहट उन पर से उतर गई और वो मुनादी करने लगे। और 3000 मर्द, अगर 3000 मर्द ईमान लाए हैं तो फिर उनकी बीवियां क्या उनके साथ हैं? क्या अलग हैं? तो फिर कितने हो गए? तो उनके बच्चे क्या उनसे अलग हैं? तो एक एक खानदान के अगर 2-2 बच्चे भी लगाएं तो बच्चे कितने हुए? 6000। तो टोटल तादाद कितनी हुई? एक मुनादी पर 12000 के करीब लोग ईमान लाए। और ईमान के बारे में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यानी कि ये 12000 लोग ना खत्म होने वाली जिंदगी में शरीक हुए हैं, अबदियत में शरीक हुए हैं, सारी असलियत में शरीक हुए हैं। ये वो काम है जिसके बारे में यीशु ने कहा था यूहन्ना की इंजील 14 बाब और 12 आयत में। ये वो काम है। जरा गौर करें क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और 12 आयत। आप सब गौर कीजिए, साइलेंट हो जाइए, तवज्जो से सुनिए कि वहां पे क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 12 आयत। गौर कीजिए, ये एक ऐसा धोखा है आज की तालीम में जो आज छट जाएगा, ये उतर जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि ये बड़े काम कौन से थे। जी पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। ये नहीं लिखा
کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے پادری، یہ ایمانداروں کے لیے بات ہو رہی ہے. اگر پادری ایماندار ہے تو وہ اس میں شامل ہے. یہ ہمارے لیے بات ہو رہی ہے، یہ چرچ کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے بات ہو رہی ہے. یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا. آگے کیا لکھا ہے؟ کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. غور کیجئے کہ ایمانداروں کو کیسا اختیار ملا ہے. بڑے بڑے کام. اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے جو آج کے دور میں کی جا رہی ہے، پادریوں نے مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی کہ یسوع نے مردے زندہ کیے، ہم بھی مردے زندہ کریں گے. سننے میں آیا ہوگا آپ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑا واقعہ اور بڑا شخص ڈی ایس پی حمید فروز صاحب ہے، مسیحی کرسچن، میرے دوست ہیں. وہ ان کی گلی میں ایک بابا جی مر گئے 84 سال کے. تو وہاں پادری صاحب کہنے لگے جناب بائبل میں لکھا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بڑے کام کرے گا، لہٰذا یہ بڑے کام آج ہوں گے، ہم دعا کریں گے اور یہ مردہ زندہ ہو جائے گا. وہاں پہ جو کچھ لوگ بزرگ آئے تھے وہ کہنے لگے پادری صاحب رہن دو، بابا کھا ہنڈا مریا ہے، 84 سال دا دوتر پوتر آ رہا ہے تے جلدی کرو انہوں دفنائیے، تسی کہڑے پاسے پہ گئے ہو؟ کہندا نہیں جناب تسی نہیں چاہتے بابا اٹھ لو گے. اچھا وہ جو گھر والے تھے نا وہ اٹریکٹ ہو گئے. وہ کہنے لگے اپنے رشتہ داروں پہ کہ تانوں کی تکلیف ہے، اگر ساڈا بابا زندہ ہو جائے تو ہور کی چاہیے. پادری صاحب تسی کرو دعا. پادری صاحب جو اٹھ گئے، پادری صاحب نے دعا شروع کر دی اپنی ٹیم کے نام. دعا ہوتی رہی. شام ہو گئی، اگلا دن چڑھ گیا. لوگوں نے اس گھر کے لوگوں سے کہا کہ کیڑے چکر چ پے بابا کھاہنڈا ہمارے آئے، دوتر پوتر آ رہا ہے، دفنائیے، ابو مار جائے گا، کی پہ کر دیں گے؟ وہ کہنے لگے گا ساڈا بابا زندہ ہو جائے اور کی چاہیے سانو، تسی چپ کرو، تہاڈے تو انتظار نہیں ہوتا تے جاؤ اپنے گھر. لوگ کچھ ناراض ہو کے چلے گئے. جب اگلی شام ہوئی تو بابا جی تھوڑی تھوڑی سمیل بھی چھوڑ گئے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ پادری صاحب ابو آ رہی ہے، براہ کرم مہربانی کریں اس گھرانے پہ. تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں دے زندہ ہو جانا سی، تاڑی بھیا تو تاڑی کالی تو زندہ نہیں ہونا. اچھا انہوں نے جان چھوڑی اور انہوں نے بابا جی کو دفنایا. میں آپ کو پورا پتا دے رہا ہوں، ڈی ایس پی حمید فروز، جس کو ان کا فون نمبر چاہیے میں دوں گا، ان کی گلی کا یہ واقعہ ہے. لوگ مردوں کو زندہ کرنا بڑا کام سمجھ رہے ہیں. یہ بڑا کام نہیں ہے. اگر مردے زندہ ہوں گے وہ پھر مر جائیں گے. ایک عظیم خدا کے خادم ویگل اسمتھ، ان کی خدمت میں 36 مردے زندہ ہوئے. وہ کہتے ہیں اگر میری خدمت میں کوئی ایک شخص توبہ نہ کرتا، نجات نہ پاتا، تو یہ 36 مردوں کا زندہ ہونا بے فضول تھا. ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو زندہ ہوئے وہ پھر مر جائیں گے. لیکن اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. اس پر موت دوبارہ قبضہ نہ کرے گی. موت کا بند، اس کا خوف، اس کی دہشت اس سے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو یہاں پر یہ بڑا کام ہوا ہے. 12,000 لوگوں کے قریب لوگ ایمان میں شریک ہوئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوئے ہیں. یہ وہ بڑا کام ہے. مردوں کا زندہ ہونا بڑا کام نہیں ہے. یہ معتبر ہے، حیران کن ہے. مردے زندہ ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسوع کے بارے میں کہ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. اور اگر کوئی مردہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی یکسانیت کی دلیل ہے. ہرگز اس میں پادری کا کوئی کمال نہیں ہے. صرف اس کی یکسانیت وہ پاسٹر جس کے ساتھ یسوع ہے وہ
خدا، وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھنے والا اس کو زندہ کر سکتا ہے. وہ بھول نہیں گیا، وہ پھر زندہ کر سکتا ہے. وہ الفا اومیگا ہے، وہ شروع اور آخر ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ کلمہ خدا ہے. اس کے نزدیک کوئی وقت کی قید نہیں. صدیاں اس کے قدموں میں جھک کر اس کو سجدہ کرتی ہیں. کروڑوں سال ہوں یا اربوں سال اس کو سجدہ کرتے ہیں. سارے زمانے اس کو سجدہ کرتے ہیں. حال ہو یا ماضی یا مستقبل، گزرا، موجودہ یا آنے والا، یہ سارے زمانے میرے اور آپ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں. وہ یکساں ہے، یہ اس کی یکسانیت کی دلیل ہے. ہرگز اس کام کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بڑا کام ہے. لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، وہاں پہ لکھا ہے اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ دن آتے ہیں کہ اس کی آواز سن کر جتنے قبروں میں ہے وہ نکلیں گے. کچھ ہمیشہ کی زندگی کی قیامت کے واسطے اور کچھ ہمیشہ کی سزا کی قیامت کے واسطے. اس کی آواز سن کر ساری قبریں کھل جائیں گی. جو 4000 سال پہلے مرا وہ بھی زندہ کیا جائے گا، جو 3000 سال پہلے مرا وہ بھی زندہ کیا جائے گا، جو 5000 سال پہلے مرا وہ بھی زندہ کیا جائے گا. تو پھر کہاں جائیں گے ایسے لوگ جو مردوں کو زندہ کرنا بڑا کام سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ 5000 سال پرانا مردہ کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا 3000 سال پرانا مردہ؟ کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف میرا اور آپ کا یسوع ہے. یہ صرف اس کا اختیار ہے. یہ وہ اختیار ہے جس کو وہ اپنے خادموں کی دعاؤں پر بھی استعمال کرتا ہے. لیکن اس کو مس یوز نہ بھی کرے. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اختیار سے ہو رہا ہے. ہرگز یہ غلط ہے. اس غلط تعلیم کا حصہ نہ بنے. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. یہ منادی کا کام جاری رہا. اچھا دیکھیں میرے ساتھ رسولوں کے اعمال میں سے اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے غور کیجیے. جی غور کریں کیا لکھا ہے. ہلو، رسولوں کا اعمال اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھیں. رسولوں کا اعمال جب میں بول رہا ہوں تو آپ بس پڑھیں، ٹائم ضائع نہ کریں. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو اچھا یہ ایک اندھا فقیر ہے، اندھا نہیں سوری پیرالائز فقیر، مفلوج ہے. یہ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا، آگے کیا ہے؟ تو ان سے بھیک مانگی. تو ان سے بھیک مانگی. بیکاری ہے، بھیک مانگے گا کچھ ملنے کی غرض سے. بھیک مانگی اس نے. آگے کیا لکھا ہے؟ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. ہماری طرف دیکھ. پڑھتے جائیں. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے. نہیں، پطرس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس نہیں. پاس ہے نہیں، مگر پاس نہیں ہے. نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دے دیتا. مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. آج جو ٹرینڈ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ جس پادری کے پاس بڑی گاڑی، جس پاسٹر کے پاس بڑی کلیسیا، جس کے پاس پراڈو، جس کے پاس لینڈ کروزر، جس کے پاس مرسڈیز، اس کو کلیسیا زیادہ عزت دیتی ہے. اور جس پاسٹر کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں، مچھلے کپڑے پہن کے آ جائے لیکن اس کے اندر کلام ہو، اس کو عزت نہیں ملے گی. کلام کی عزت نہیں، دولت کی عزت. تو یہ دیکھیے ادھر کیا ہے. سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ دیے دیتے ہیں. ان کے پاس کلام تھا، اختیار کا کلام. وہ کلام جو بندھن توڑے، وہ کلام جو اپاہجی ختم کرے، وہ کلام جو پیرالائز شخص کو آرڈر کرے اور اس کے ٹخنے
मजबूत हो जाएं। उनके पास सोना और चांदी नहीं है। पराक्रम ऐसे खादमों की इज्जत करें जो कलाम से भरे हुए हैं। दौलत, रुपया, पैसा किसी पास्टर की पहचान नहीं है। बाइबल में लिखा है, मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब लिखा है, चूंकि तू कहता है मैं मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त है, ख्वार है, अंधा है और नंगा है और गरीब है। बाइबल का खुदा ऐसे शख्स को जो दौलत पर तवक्कुल करता है उसको अंधा कह रहा है, उसको गरीब कह रहा है, उसको ख्वार कह रहा है, उसको गरीब, अंधा, नंगा और ख्वार की डिग्रियां मिल रही हैं बाइबल के खुदा की तरफ से जो दौलत पर तवक्कुल करता है। और मुकाशफा 2 बाब पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। मुझ पे यकीन नहीं आता, बाइबल में से पढ़ ली मुकाशफा की किताब उसके 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जो ईमानदार है, जिसका तवक्कुल यीशु पर है, जिसका भरोसा यीशु है, जिसका भरोसा दौलत नहीं है। ये भी ऐसे शख्स थे जिनके पास सोना चांदी नहीं है मगर ये दौलतमंद हैं। एक खादिम गरीब नहीं होता, एक ईमानदार गरीब नहीं होता, चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे वो तंगी में हो, वो दौलतमंद होता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप दौलतमंद हैं, और अगर आप ईमानदार नहीं तो ईमानदार होने के लिए यीशु आपका इंतजार करता है। जितने दौलतमंद होना चाहते हैं यीशु के पास आ जाए। ये दौलतमंद देखिए, कहते हैं दुनिया की दौलत हमारे पास नहीं, लेकिन आसमान का खजाना जो मौजज़ात का खजाना है वो हमारे पास है, वो दिए देते हैं। और जब ये मौजज़ा हो गया, जब उन्होंने कहा उठ, हम तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, और इस हुक्म पर लिखा है वो उछल कर उठ खड़ा हुआ। जब उछल कर उठ खड़ा हुआ और हैकल में उनके साथ अंदर गया, ये शख्स 40 साल का था। आगे जब आप पढ़ेंगे, इसकी मैं आयत नंबर आपको बताता हूं, 4 बाब की 22 आयत, तो वहां पे लिखा है इसे खुदा की तमजीद करते देखा, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजज़ा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। इस शख्स ने 40 बरस तक भीख मांगी है, 40 बरस तक हैकल के दरवाजे में पड़ा रहा है। और इसके बारे में लिखा है बाइबल में कि हर कोई इसे जानता था, इसकी शक्ल से वाकिफ था। और जब ये ठीक हो गया तो उन लोगों के साथ हैकल के अंदर गया, तो सारे लोग भाग भाग के उसके पास आने लगे कि ये तो लंगड़ा था, ये तो अपाहज था, ये तो पैरालाइज था, ये शख्स, इससे तो हम जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आज के मौजज़ों में से किसी को जानते हैं? कोई 40 साल या कोई 20 साल का अंधा जो शिफा पा गया है, कोई जानता है ऐसे शख्स को? ये बाइबल की तरतीब देखिए, ऐसे लोगों पे मौजज़े जो हुए, जो बाइबल में लिखे गए, ये इंतहाई खास मौजज़ा था। ये 40 बरस का वहां पर भीख मांगने वाला शख्स 40 बरस से ये पैरालाइज था, ये अपाहज था, ये लंगड़ा था, और इसके टखने कमजोर थे, जिस तरह पोलियो हुआ होता है, ये इसकी कंडीशन थी। तो जब लोग इसको देखकर पहचान कर कि ये तो वही है जो बाहर भीख मांगता है, इसके पास आने लगे, तो फिर लिखा है पतरस ने मौका देखा कि सारे लोग मुतवज्जे हो रहे हैं इस मौजज़े की वजह से, तो फिर पतरस ने बताना शुरू किया कि ये हमारे कमाल से नहीं हुआ, बल्कि उस रासबाज के नाम से जिसे तुमने मसलूब करवाया, उसके नाम से ये मौजज़ा हुआ है, ये उसके नाम से मौजज़ा हुआ है। फिर मुनादी शुरू कर दी, इतनी मुनादी की। जी पढ़िए 4 बाब की 4 आयत से,
غور کیجئے اتنی منادی انہوں نے کی کہ اب اس منادی کا اجر آپ کے سامنے آنے لگا ہے. جی پڑھیے امال چوتھا باب اس کی مگر کلام کے سننے والوں میں سے مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتھیرے امان لائے بتیرے کیا لائے ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تعداد یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5,000 کے قریب ہو گئی. 5,000 کے قریب ہو گئی. پتا چلا کہ بڑا کام کیا ہے. یہ 5,000 لوگوں کو پھر ہمیشہ کی زندگی کا ویزا مل گیا ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی, اٹرنل لائف, ابدیت کا ویزا. کوئی دیتا ہے؟ کوئی ملک ٹرمپ دیتا ہے؟ کوئی ایمبیسی دیتی ہے؟ یہ میرا اور آپ کا یسوع دیتا ہے. اس پر ایمان لے آئیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ کلام کے سننے والوں میں سے 5,000 لوگ اس پر ایمان لے آئے. یہ معجزے جو یسوع نے کہے تھے, وہ کام جو میں کرتا ہوں ان سے بھی بڑے کام وہ کرے گا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے. یہ بڑے کام کیسے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں. میں آپ کو سیکھ کر سکھانے والا شخص ہوں. میں نے 21 سال پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش اپنے استاد محترم کے قدموں میں رہ کے گزارے اور کلام سیکھا. آج بھی مجھے 26 سال ہو گئے. آج بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں, پاک روح سے سیکھتا رہتا ہوں. یسوع کی حیات مبارکہ میں جب وہ اپنی زندگی میں معجزے کر رہا, آپ پوری بائبل پڑھ لیں, جس مرضی استاد سے پوچھ لیں, تو یہ کام یسوع نے رکھ چھوڑا تھا اپنے شاگردوں کے لیے کہ وہ پاک روح سے بھرے. جب پاک روح ان پہ نازل ہو, وہ منادی کرے, میرے اس دنیا میں آ کر موت کا گلا کھما کرنے کی, میرے اس دنیا میں آ کر صلیب پر کفارہ دینے کی, میرے اس دنیا میں آ کر صلیب پر ابلیس کو, پتال کی قوتوں کو, اندھیرے کو, موت کو, قبر کو, کفن کو شکست دینے کی, میرے مر کر موت کو مار دینے کی جب منادی کرے تو ہزار لوگ ایمان لے کے آئیں. یہ اس نے اس کام کے لیے رکھ چھوڑا تھا. اگر آپ نے دیکھنے ہیں ایسے معجزے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر بلی گراہم کو دیکھیں, وہ منادی کرتے ہیں لہو کی, پرچار کرتے ہیں کفارے کا, نجات کا, مخلصی کا, چھٹکارے کا, پاک روح کا, یسوع کا. وہ مناد ہیں. اب وہ آسمان پہ چلے گئے, لیکن ان کی ریکارڈنگز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی. جب وہ کلام کر دیتے ہیں اس کے بعد ہزار لوگ توبہ کرتے ہیں, ہزار لوگ توبہ کرتے ہیں. تو یہ کام جو توبہ کرنے والا ہے, یہ کام بڑا ہے. بائبل میں دیکھیں, اس آیت کو پڑھیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے. جی دیکھ رہے ہیں, لوکا کی انجیل دیکھیے. مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, میں دیکھتا ہوں. اس کا 15واں باب دیکھیے, لوکا کی انجیل مبارکہ. یہ لوکا رسول نے لکھی, یہ لوکا نے لکھی. معذرت کے ساتھ میں آپ کو لوکا کی انجیل میں سے اس کا دیکھتا ہوں 15واں باب. نکال لیا آپ نے؟ رکیے میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں. نکال لیں بس 15واں باب, مجھے بھی نکال لے دیتے ہیں, اور اس کی 7ویں آیت پڑھیے. غور کیجیے. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے. جب آپ پورا باب پڑھیں گے آپ کو معلوم پڑے گا یہ یسوع کہہ رہا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ میں سے مراد ہے میں یہوہ. میں جو لفظ ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا. جب موسیٰ نے کہا تیرا نام کیا ہے, تو جواب آیا تھا میں جو ہوں سو ہوں. یہاں پر یسوع کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں آگے کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے 99 راست باز کے معنی ہیں سیدھی راہ پر چلنے والا. راست باز کے معنی ہیں صحیح راستے کا جس نے انتخاب کیا ہو, جو چرچ آتا ہو, جو کلام سنتا ہو, جو شریعت کے قوانین پورے
کرتا ہو جو ساری راست بازی پر عمل کرتا ہو، بپتسمہ لیا ہو، یہ راست باز ہے۔ اور لکھا ہے اسی طرح 99 راست باز ہیں راست باز لیکن توبہ کی حاجت نہیں رکھتے۔ 99 راست باز جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے۔ آگے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ 99 راست باز، 99 لوگ جو گرجے آتے ہیں، دہ یکیاں دیتے ہیں، پادری کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے گیت گاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے گناہوں کا پچھتاوا پا کر توبہ نہیں کی۔ اس کے اگینسٹ 99 راست باز، ان کے سامنے ایک گنہگار جو توبہ کی حاجت رکھتا ہے۔ لکھا ہے اس کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ جب لازر زندہ کیا گیا تو یہ نہیں لکھا کیونکہ لازر پھر مر گیا۔ جب یائر کی بیٹی زندہ کی گئی تو یہ نہیں لکھا کہ آسمان پر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ پھر مر گئی۔ جب بیوہ کا بیٹا زندہ کیا گیا تو یہ نہیں لکھا کیونکہ وہ پھر مر گیا۔ لیکن جو توبہ کرتا ہے، جو گنہگار، جو بدکردار، جو نشے باز، جو ظالم، جو ڈاکو، جو زناکار، جو بدکرداری میں گھسا، کوئی اندھیرے میں رہنے والا، ناپاکی کی دلدل میں دھسا، جب کوئی توبہ کرے اس کی صلیب کے نیچے آ کر، اس کے لہو سے دھل کر، جب کوئی ایمان لا کر توبہ کرے تو لکھا ہے آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مردے زندہ ہوں گے تو پھر مر جائیں گے، لیکن جب کوئی توبہ کرتا ہے، کوئی گنہگار، تو لکھا ہے وہ آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے۔ موت کا قبضہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، موت کی دہشت اس سے اتر جاتی ہے۔ اور یہ معجزے آج بھی جو ہوتے ہیں، یہ منادی آج بھی جو ہوتی ہے، یہ بغیر پاک روح کے نہیں ہوتی۔ اگر پاک روح یہ منادی کروائے تو وہ یہ منادی ہوگی، ورنہ یہ منادی نہیں ہوگی، ورنہ گمراہی کی منادی ہی ادھر ہوگی۔ کہ آئیں ہم دعا کریں اور جو شفا پانا چاہتے ہیں وہ شفا پائیں گے۔ جن کے کبوتروں نے دانا نہیں کھایا وہ دانا کھا لیں گے، جن کی کمیٹی نہیں نکلی ان کی کمیٹی نکل آئے گی، جنہوں نے ویزا لینا ہے ان کا ویزا لگ جائے گا۔ یہ پراسپیرٹی کی گھنونی سی باتیں ہیں، یہ یسوع کے جلال کی باتیں نہیں ہیں، اس کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچ جائیں، اپنے یسوع کو اپنا دل دے دیں، اس طرح کی گمائیوں سے بچ جائیں۔ یہ دکانداری اس سے جان چھڑا لیں۔ دنیا کا سب سے بڑا چینل یہ بائبل مقدس ہے۔ اور یہ آپ کے گھر میں ہے۔ کس کس کے گھر میں ہے؟ سب کے گھر میں ہے۔ اس چینل میں اتر جائیں، اس میں آپ کو یوحنا کا گرجا ملے گا، پترس کا گرجا ملے گا، اس میں آپ کو پالوس کا گرجا ملے گا۔ جب آپ اس میں دھس کر گم ہو کر اس کو پڑھیں گے تو یہ کردار آپ کو بولتے ہوئے دکھائی سنائی دیں گے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس کلام کو کہا جاتا ہے یہ زندہ کلام ہے، بلکہ یہ گیت گایا جاتا تھا۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کلام۔ ہاں، اس طرح کے گیت کیوں اب نہیں گائے جاتے؟ کیونکہ دھوکے نے جگہ لے لی ہے، ایسی منادی نے جگہ لے لی ہے جو کمیٹیاں نکال رہے ہیں۔ ایک معجزہ مجھے سعودی عربیہ کے شہر دمام میں سنائی دیا۔ وہ بہن کہنے لگی، ان کا نام ہے باجی کا نام اسکپ ہو گیا، ان کے میاں کا نام ہے آفتاب۔ مسز آفتاب مجھے کہنے لگی کہ پادری صاحب میں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں ایک ایسا معجزہ سنا جس سے بڑی نفرت ہوئی۔ اور وہ معجزہ کیا تھا؟
پادری صاحب جو آپ کو اپنے آپ کو سینئر پادری کہتے ہیں، وہ یہ معجزہ سنا رہے تھے کہ میرے بھائی نے کبوتروں کی بازی لگائی. پتہ ہے کبوتروں کی بازی کیا ہوتی ہے؟ کبوتروں کی اڑان پہ شرط، گیمبلنگ. میرے بھائی نے کبوتروں کی بازی لگائی اور مجھے آ کے کہتا ہے بھائی جان دعا کریں میں کبوتروں کی بازی جیت جاؤں. تو ہاں پھر میں نے دعا کی اور وہ جیت گیا. یہ کس طرح کا معجزہ ہے؟ یہ میرے اور آپ کے یسوع کی بے عزتی ہے کہ نہیں؟ تو کہتی ہے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میرے بچے یہ سیکھیں گے. تو میں نے اپنے بچوں کو منع کیا، خبردار ٹی وی نہیں دیکھنا، ٹی وی کی منادی نہیں سننی. اگر بائبل کی منادی آپ نے سننی ہے تو وہ بائبل کے اندر سے آپ کو ملے گی. بچ جائیے گمراہ ہونے سے. بائبل کی منادی سنیے. اور ٹی وی کی منادی غلط نہیں ہے. اگر آپ ایسے چینلز دیکھیں جو اس کی آگ اور اس کے لہو کی منادی کرتے ہیں، اس کے پاکروں کی جو منادی کرتے ہیں، جو اس کے جلال کی منادی کرتے ہیں، ٹی وی غلط نہیں ہے. اس پر آنے والے چینل ان کا انتخاب کریں. اپنے پاسٹر سے پوچھیں، وہ چینل دیکھیے. میں تو آپ کو کہوں گا بلی گرام کو سنیں. آپ کو پتا چلے کہ منادی کیا ہے. کتنے لوگوں نے آج کلام سنا ہے، کتنے لوگ سمجھ گئے کہ بڑا معجزہ کیا ہے، کتنے لوگ جان گئے کہ یہ بڑے بڑے کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے ایمان کے اندر داخلہ پایا ہے، کتنے لوگوں نے آج آپ نے سنا کہ ہمیشہ کی زندگی کا ویزا حاصل کیا تھا ایمان میں داخل ہو کر. ایک جگہ پہ 3000 اور ایک جگہ پر 5000. 3000 کو ہم نے جب ضرب دی تو وہ تقریباً 12000 سے اوپر جاتے ہیں، اور جب 5000 کو ضرب دیں گے تو دیکھ لیں کتنے جاتے ہیں. آپ کون سا فیصلہ کریں گے؟ کیا یسوع کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکرو لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خوف پر غالب آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بند کمرے سے نکلیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ غالب آئیں ابلیس کے خوف، اس کی دہشت پر؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ موت پر آپ غلبہ پا جائیں، اپنے یسوع کے ساتھ کھڑے ہو کر موت کو ڈانٹنے کے لائق ہو جائیں؟ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنے ہاتھ دکھائیں گے اپنے یسوع کو. برا کرم سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے. برا کرم سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے. میں آج آپ کو آگے آنے کے لیے اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہاں پر بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے، بڑا رش ہو جاتا ہے. جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اپنے ہاتھ اونچے دکھائیں یسوع کو کہ آپ پاکرو بننا چاہتے ہیں. تو پاکرو سے بھرنے کا جو کام ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک جماعت کی شکل میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ بھی ٹھہر جائیے اپنے گھر کی جماعت کے ساتھ. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو گھر میں بٹھائیں، مصباح لگائیں، اور جب چرچ میں آئیں تو چرچ میں پاکرو کے لیے دعا کریں. وہ آپ کی دعا کا جواب دے گا. اسے اگر کوئی ضروری کام ہے تو وہ دعاؤں کا جواب دینا ہے. پاکرو کا آپ کو انتظار ہے اور پاکرو آپ کا انتظار کر رہا ہے. بیچ میں ابلیس نے ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، کنفیوژن پیدا کر رکھی ہے. جتنے لوگ اس کنفیوژن سے نکلیں گے، جو یسوع کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جو اس کے کفارے کو، اس کی صلیب کو، اس کے بہتے لہو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اب چپ ہو کر اس کی آواز سننے کی کوشش کریں گے، جن کے کانوں میں اس کی آواز آئے گی وہ پاکرو حاصل کر جائیں گے. جتنے لوگ اس کی آواز سنیں گے وہ پاکرو حاصل کر جائیں گے، وہ زوراور ہو جائیں گے. آج ہم دعا کریں. ہر کوئی اپنے لب کھولے، ہر کوئی اپنے لب کھولے. جتنے بہن بھائی جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، برا کرم دعا شروع کیجئے، اس سے مانگیے، وہ آپ کو پاکرو دے گا، وہ آپ کو پاکرو دے گا. اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، سب اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. دعا کیجئے،
اپنے لب کھولیے، یہ زنجیر توڑیے، جو آپ کا کام ہے آپ کریے، اور جو خدا کا کام ہے وہ کرے گا۔ سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے لب کھولیں۔ آپ کی آواز خدا کا پاک روح سننا چاہتا ہے، وہ آپ کو زور آور کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو طاقت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو قوت دینا چاہتا ہے۔ آپ غلبہ پا جائیں گے، ابلیس پر غلبہ پا جائیں گے، ناپاک قوتوں کے خوف پر غلبہ پا جائیں گے۔ اس نے موت کا برملا تماشا بنایا ہے، اور موت ابلیس کا نام ہے۔ حال اس نے کہا، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ آپ بھی کہیے، اے موت تیری کوئی اوقات نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بارے میں میرے یسوع نے کہا ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یہ میرے لیے ہے، یہ یسوع کے لیے ہے۔ ایماندار کبھی نہیں مرتا، ایماندار زندہ رہتا ہے، ایماندار پر موت قبضہ نہیں کرتی، ایماندار پر موت کی دہشت کا قبضہ نہیں رہتا۔ ایماندار کمروں سے باہر آتا ہے، ایماندار منادی کرتا ہے، ایماندار ڈرتا نہیں اور یسوع کا پرچار کرتا ہے، وہ یسوع کی گواہی دیتا ہے۔ ایماندار خوف کی روح میں قید نہیں رہتا، ایماندار خوف کی روح میں قید نہیں رہتا۔ جو پاک روح پا جائیں گے وہ خوف پر غالب آ جائیں گے، جو پاک روح پا جائیں گے وہ ابلیس پر غالب آ جائیں گے، جو پاک روح پا جائیں گے وہ دنیا کی مصیبتوں اور لعنتوں پر اور پریشانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، اے مصیبت تو بڑی نہیں، ہمارا خدا بڑا ہے۔ وہ کہیں گے، اے پریشانیوں تم بڑی نہیں، ہمارا خدا بڑا ہے۔ تیار ہو جائیے، پاک روح آپ کا انتظار کرتا ہے۔ عید پینتیکوست کا دن ہے، 50واں دن۔ آج پاک روح آپ کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی اسی جگہ پر پاک روح حاصل کریں گے، کوئی جاتے جاتے، کوئی اپنے گھر میں، کوئی آنے والے دنوں میں، اور خدا کے منصوبے کے مطابق کوئی آنے والے ہفتوں میں۔ پاک روح اپنے وقت کے مطابق آپ کو آواز بخشے گا، زور بخشے گا، قوت دے گا، دلیری دے گا، اور یہ پاک روح آپ کی ڈھارس بن جائے گا، آپ کی سپر بن جائے گا، آپ کی قوت بن جائے گا، آپ کی آزادی بن جائے گا، آپ کی رہائی بن جائے گا، آپ کی مخلصی، آپ کا چھٹکارا بن جائے گا۔ یہ پاک روح آپ کا زور بن جائے گا، یہ پاک روح آپ کی برکت بن جائے گا، یہ پاک روح آپ کی دولت بن جائے گا، یہ پاک روح آپ کے گھر سے غربت کو نکال دے گا، یہ پاک روح آپ کے گھر سے بیماریوں کو نکال دے گا، یہ پاک روح آپ کو غلبہ عنایت کر دے گا۔ او تیرا شکر ہے باپ، میں تیرے بچوں کو تیرے فضل کے تخت کی اور اٹھاتا ہوں جو آج ایمان میں شریک ہوئے۔ میں تیرا خادم تیری صلیب کے نیچے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں برکت دیتا ہوں۔ یہ زور پا جائیں، یہ قوت پا جائیں، یہ تجھ تک رسائی پا جائیں، یہ تیرے چہرے کو دیکھنے کے لائق ہو جائیں، یہ تیری آواز کو سننے کے لائق ہو جائیں، یہ تیرے سے باتیں کرنے کے قابل ہو جائیں، اور وہ لہو جو صلیب سے دھار بن کے بہا ہے، وہ لہو انہیں پاک کرتا رہے، وہ لہو انہیں دھوتا رہے، وہ لہو ان کی قوت بنتا رہے، ان کی پاکیزگی بنتا رہے، ان کا ایمان بنتا رہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے منجی شافی یسوع نام کے وسیلے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔